बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर गुलताज। वीडियो के आगाज़ में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। शुक्रिया। तो आज हम जिस टॉपिक और बीमारी के मुतालिक बात करते हैं वो है जानवरों में ब्लड पैरासाइट्स, यानी जानवरों के खून में जो बीमारियां यानी पैरासाइट्स की वजह से जो बीमारियां पैदा होते हैं, उन पैरासाइट्स की पहचान हम कैसे करें, उन पैरासाइट्स की डायग्नोसिस, उनकी ट्रांसमिशन, उन पैरासाइट से पैदा होने वाले नुकसानात और उन बीमारियों के इलामात यानी उनके क्लिनिकल साइंस और उनकी पैथोजेनिसिटी, और आखिर में उन पैरासाइट्स का तदारुक और इलाज यानी प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड पैरासाइट्स हम किस तरह कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि हम तमाम तर मुफीद मालूमात आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकें। तो पहले नंबर पर आ जाता है एनाप्लाज्मोसिस इन रूमिनेंट्स, यानी जुगाली करने वाले जानवरों में एनाप्लाज्मोसिस, मतलब गाय, भैंस, बकरी और भेड़ में एनाप्लाज्मोसिस। एनाप्लाज्मोसिस टिक्स यानी चिचड़ों के ज़रिए जानवरों में फैलता है। एनाप्लाज्मा खून के सुर्ख खोलियों में पाए जाने वाला एक बैक्टीरिया है, या ये एक ग्रुप है जिसको हम रिकेशिया कहते हैं, जो जानवरों में एनीमिया और बुखार का सबब बनता है। इसकी डायग्नोसिस और पहचान हम एलाइजा और जिम्सा स्टेनिंग के ज़रिए लेबॉर्ट्री में कर सकते हैं, और इसकी जो ट्रीटमेंट है उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स, इमिडोकार्ब और टेट्रासाइक्लिन वगैरह के इंजेक्शन जानवरों को लगाए जाते हैं, और इसकी वैक्सीनेशन भी कुछ ममालिक में की जाती है। एनाप्लाज्मोसिस पूरी दुनिया में पाई जाने वाली बीमारी है। ये इन्फेक्शन सारे मैमल्स यानी दूध देने वाले जानवरों और इंसान में भी हो जाता है। इस बीमारी की जो कैटल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो कैटल इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं उनमें दूध की पैदावारी सलाहियत और जिस्मानी कमज़ोरी उरूज पर रहती है। एनाप्लाज्मा की दो अक़साम मेनली एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं। उनमें एक है एनाप्लाज्मा मार्जिनेल और दूसरे नंबर पर है एनाप्लाज्मा सेंट्रल। एनाप्लाज्मोसिस या क्लिनिकल बोवाइन एनाप्लाज्मोसिस अमूमन एनाप्लाज्मा मार्जिनेल की वजह से हो जाता है, जबकि एनाप्लाज्मा सेंट्रल अमूमन एक माइल्ड डिजीज़ पैदा करता है, और एनाप्लाज्मा सेंट्रल बतौर वैक्सीन हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि एनाप्लाज्मा मार्जिनेल की बीमारी से बचा जा सके। यानी इसको बतौर वैक्सीन एनाप्लाज्मा मार्जिनेल के लिए हम एनिमल को इंजेक्ट करते हैं ताकि उसमें बाद में एनाप्लाज्मा मार्जिनेल का इन्फेक्शन ना हो, यानी एनाप्लाज्मा सेंट्रल बतौर वैक्सीन इस्तेमाल होता है। एनाप्लाज्मा ओविस भेड़ और बकरियों में मामूली नौइयत की बीमारी यानी माइल्ड डिजीज़ पैदा करते हैं, या सीवियर डिजीज़ भी पैदा कर सकते हैं, और ये एनाप्लाज्मा मार्जिनेल के मुकाबले में लेस कॉमन इन्फेक्शन है। क्लिनिकल साइंस ऑफ एनाप्लाज्मोसिस, यानी हम किस तरह पहचानें उनके एनाप्लाज्मोसिस के जानवरों में कौन से क्लिनिकल साइंस और इलामात ज़ाहिर हो जाते हैं।
یہ بیماری جو ہے 1 سال سے کم عمر کے جانوروں میں عموماً سب کلینکل فارم میں ہوتا ہے۔ اناپلازموسس کا انجیکشن 1 سال سے کم عمر کے جانوروں میں عموماً سب کلینکل فارم میں ہوتا ہے، یعنی کلینکل اس کو ہم کلینکلی علامات سے واضح طور پر نہیں پہچان سکتے۔ دوسرا، جو 2 سال کی عمر کے جانوروں میں ہو جاتا ہے اس میں ماڈریٹ ٹو سیویئر انفیکشن ہوتا ہے، جبکہ اولڈر جو کیٹل ہوتے ہیں ان میں یہ بہت سیویئر اور فیٹل ڈیزیز پیدا کرتا ہے اناپلازما، اور جانور میں جو ہے وہ پراگریسو انیمیا ہو جاتا ہے، جس سے اینیمل میں خون کی کمی کا بہت زیادہ وہ نقصان پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اینیمل کا خون بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے۔ اس بیماری کا علاج نہ کرنے کی صورت میں بیماری کے اثرات 24 گھنٹوں میں تقریباً ڈبل ہو جاتے ہیں۔ اگر پر ایکیوٹ ڈیزیز ہو، ان کے علامات ظاہر ہونے کے 1 گھنٹے کے اندر جانور مر جاتا ہے۔ اگر پر ایکیوٹ ہو اناپلازموسس، ایکیوٹ انفیکشن میں جانور تیزی سے کمزور ہونے لگتا ہے اور دودھ کی پیداوار کم ہو جاتی ہے اینیمل کی۔ جانور خوراک چھوڑتا ہے یا کم کرتا ہے، اور اینیمل کے چلنے میں انکوارڈینیشن پیدا ہو جاتی ہے، یعنی چلنے میں لڑکھڑاہٹ اینیمل محسوس کرتا ہے یا چلنے میں وہ انکوارڈینیٹ بیہیو کرتا ہے۔ جانور کا جو یورین ہے وہ بیکمز براؤن، یعنی یورین کا جو کلر ہے، پیشاب کا جو رنگ ہے وہ خاکی یا بادامی رنگ کا پیشاب جانور خارج کرتا ہے، جبکہ اگر اس کی ہم ڈائگنوسس کریں بیبیوسیوسس کے ساتھ تو بیبیوسس میں جو ہے ہیموگلوبین یوریا ہو جاتا ہے، جبکہ اناپلازموسس میں ہیموگلوبین یوریا یعنی ریڈ واٹر نہیں ہوتا۔ اناپلازموسس میں ٹرانزینٹ فیور ہوتا ہے، یعنی وقتی بخار، جلد گزر جانے والا بخار، بمشکل 106 ڈگری فارنہائٹ تک پہنچ جاتا ہے، لیکن یعنی اس میں جو بیماری ہو جاتی ہے یا جو بخار ہو جاتا ہے وہ جلدی سے ختم ہوتا رہتا ہے، پھر آ جاتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے، وقتی بخار ہوتا ہے اس میں۔ اور میوکس ممبرین کا رنگ پیل اور یلو ہوتا ہے، یعنی پیلا اور زرد ہو جاتا ہے، یورین بھی اور میوکس ممبرین بھی پیلا اور زرد پڑ جاتا ہے۔ اگر جانور حاملہ ہو تو حمل گرا سکتا ہے اناپلازموسس میں۔ جو جانور بچ جاتے ہیں وہ صحت بحال ہونے میں کئی ہفتے لگا سکتے ہیں، یعنی ریکوری جو ہے اناپلازموسس ہے وہ گریجولی اور سلولی ریکوری اس میں ہوتی ہے، کئی ہفتے لگ سکتے ہیں اس میں کہ اینیمل جو ہے ان میں جو انیمیا ہے وہ ختم ہو اور نارمل جو کنڈیشن ہے وہ اینیمل اس میں واپس ہو، اس میں کئی ہفتے لگ جاتے ہیں۔ ہماری علاقائی گائے کی جو نسلیں ہیں اناپلازموسس کے خلاف زیادہ ریزسٹنٹ پیدا کرتی ہیں، یعنی یہ بیماری ان میں زیادہ نہیں ہوتی، کیونکہ ان میں ٹکس جو ہیں وہ زیادہ انفیسٹیشن کاز نہیں کر سکتے۔ ہماری علاقائی جو نسلیں ہیں گائے کی ان میں ریزسٹنٹ ٹکس کے خلاف بھی زیادہ ہوتی ہے،
تو ظاہر ہے اناپلازموسس کے خلاف بھی وہ زیادہ ریزسٹنٹ پیدا کرتے ہیں. جبکہ بیرونی جو فارمی گائے ہوتی ہیں، جو نسل ہوتے ہیں فارمی گایوں کی، ان میں اناپلازموسس کی بیماری کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، چونکہ ان میں ٹکس جو ہیں آسانی سے ان پہ ٹکس آ جاتے ہیں اور ان میں ٹکس کی انفیسٹیشن ایزیلی ہو جاتی ہے. تو اناپلازموسس کا خطرہ فارمی گائے میں زیادہ ہوتا ہے اس کمپیئر ٹو اور لوکل بریڈس. فارمی گائے کی بیماری کے خلاف صحیح خیر ہم نہیں کر پاتے. مثال کے طور پر فارمی گائے میں ٹکس کی اگر مناسب روک تھام نہ ہو تو اناپلازموسس کا مسئلہ زیادہ آئے گا. اگر ہم ڈائگنوسس کی بات کریں تو ڈائگنوسس کے لیے ہم کلینکل سائنس دیکھتے ہیں بیماری کے. اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ہم ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں، اس کی فزیکل ایگزامینیشن کرتے ہیں، اس کی میوکس میمبرین ہم دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے دوسرے جو علامات ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. لیکن اگر ہم کنفرمیٹری ڈائگنوسس کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہم بلڈ سمیئرز اور سیرولوجک ٹیسٹنگ کرتے ہیں لیبارٹری میں. تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انفیکشن جو ہے وہ اناپلازموسس کا ہے. اگر ٹریٹمنٹ، کنٹرول اور پریونشن کی ہم بات کرتے ہیں تو ٹریٹمنٹ کے لیے جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ٹیٹراسائکلینز، امیڈوکارپ کے انجیکشن لگانے پڑتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی ہم دے سکتے ہیں وقتاً فوقتاً اگر اینیمل کو ضرورت ہو. اور ہم کنٹرول اور پریونشن کے لیے جو ہے اس کے لیے ہم ویکسینیشن بھی کر سکتے ہیں. تو پیارے دوستو، یہ تھے وہ چند معلومات جو ہم نے اناپلازموسس کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو دوسری جو بیماریاں ہیں اور بلڈ پیراسائٹس ہیں ان کے حوالے سے اپنی اگلی ویڈیوز میں ہم بات کریں گے. جانے سے پہلے آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم.